سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ قالوا یا آبانا ما لکا لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ جب انہوں نے کہا کہ اے ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ سورہ یوسف کا دوسرا سبق ہے روداد جاری ہے برادران یوسف اور ان کے عمل اور ان کی ایک خاص سرگرمی کی۔ اگر آپ کل کا سبق مختصراً دہرا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور نشاندہی کی کہ کیسے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے سے والد کی محبت اور توجہ کے زیادہ ہونے کے لیے حسد کا شکار ہوا۔ حسد کا شکار ہوئے اور پھر حسد کی بنیاد پر ان کے دلوں میں بغض، کینہ، نفرت، کدورت اور دشمنی اور تعصب کا طریقہ ہوا، اور پھر اس حسد نے اتنا بڑا گناہ ان کے لیے آسان کر دیا کہ اپنے بھائی باپ شریک بھائی کے قتل کی سازش کا معاملہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے قتل کی سازش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب فلسطین سے نکال کر منتقل کر کے مصر میں پہنچا دیا جائے۔ ہوتا کیا ہے وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے ہیلے بہانے اسباب وسیلے وہ خود سے خود فراہم کر لیتا ہے۔ اللہ نے کسی ایک بھائی کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ اندھے کنویں غیابات الجبی، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غیابات الجب جیسے میں نے آپ کو ترجمے میں بھی بتایا تھا، یہ وہ کنواں ہے، اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس کی وہ جو باؤنڈری اور مڈھیر ہے وہ نہیں رہتی، ایک غیر استعمال شدہ کنواں۔ وہ کنواں اب جس میں نہ پانی ہے، گویا جیسے ایک کھنڈر کسی کیفیت اس پر آ چکی ہے، ایک غیر استعمال شدہ کنواں جس کے اندر نہ پانی ہے، ٹوٹ پھوٹ چکا ہوا ہے، اس کی کسی نے تعمیر نہیں کی، اس کو کسی نے ریپیئر نہیں کیا، اس کو کسی نے ریڈو نہیں کیا، بالکل غیر استعمال شدہ کنواں۔ اور غیر استعمال شدہ ہونے کی نشانی یہ کہ اس کے اوپر منڈیر اور اس کی باؤنڈری بھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ وہ کنواں ہے کہ اس میں پھینکے جانے سے ایک امکان کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ جب اس کنویں میں کوئی پھینکا گیا تو اس کو پھینکنا بھی آسان ہے، کنویں کی منڈیر کے اوپر سے اٹھا کے پھینکنا ذرا بنسبتاً مشکل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ایسے ریڈنڈنٹ کنویں کے اندر پھینکا جائے گا، ڈس یوزڈ کنویں کے اندر پھینکا جائے گا تو اس کے نکالے جانے کا امکان بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی فریاد رسانی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے لوگ کس کنویں کے پاس آتے جاتے ہیں؟ وہیں پہ جاتے ہیں نا جہاں پانی ملنے کا امکان ہے، تو وہ کنواں جس کی منڈیری کوئی نہیں ہے، جس کے ڈس یوز کی علامت دور سے نظر آ رہی ہے اور جس کا واضح طور پر پتہ چل رہا ہے اس میں کوئی پانی نہیں، کوئی اس کے پاس کیوں جائے گا؟ جب اس میں پھینک دیا جائے گا تو نہ کوئی فریاد رسانی کو آئے گا، نہ کوئی پکار فریاد سنے گا، تو نکالے جانے کا امکان نہیں رہے گا، گویا انڈائریکٹلی قتل ہی کی سازش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آگے رودات بتا دی، یہ سازش ہو گئی، گٹھ جوڑ ہو گئی، انہوں نے اپنی چال چلی۔ اب جب انہوں نے اپنی چال چلی تو اپنی چال کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرارداد کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس گئے، اور باپ کے پاس جا کر کیا کہا؟ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو بڑے سچے خیر خواہ ہیں۔ برادران یوسف کے رویے، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات پر تبصرہ میں نے کل بھی کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لگاتار برادران یوسف کی جو نشانیاں اور ان کے اخلاق اور ان کے معاملات آئیں گے ان کو ہم گاہے بگاہے ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ کل ہم نے ان کی کچھ صفات دیکھی، اور اب یہاں پر ان کا رویہ دیکھیں کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کر رہے ہیں، جیسے ایک ون اپ ہو کے بات نہیں کوئی کرتا، جیسے اوپر والا بن کے بات نہیں کرتا، ایک دھونس سے بات کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اجازت لینی ہے، باپ کو قائل کرنا ہے تو ادب سے، سلیقے سے، احترام سے، عاجزی سے مانگے،
لیکن باپ کے ساتھ نہ ادب ہے، نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے۔ حالانکہ قرآن کا بھی تو حکم ہے کہ تم اپنے کندھے اپنے ماں باپ کے آگے ادب سے جھکا دیا کرو، لیکن یہ رویہ نظر نہیں آ رہا، یہ رویہ نظر نہیں آ رہا۔ باپ کے اوپر ایک اپر ہینڈ رکھ کے بات کر رہے ہیں، ایک دھونس جما کے بات کر رہے ہیں، باپ کو گویا کارنر کر کے، باپ کا گویا نقص نکال کے کہ آپ ہی کا عیب ہے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، یعنی اجازت نہیں دیتے اس میں ہماری کمی نہیں ہے، ہمارے انریلائبل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، آپ ہی کا کوئی قصور ہے، آپ ہی ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ دھونس کا اور روپ کا اور ایک نہ کرتے ہوئے برے معاملے کا طریقہ ہے جو ان کی نشاندہی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر انہیں کہا پیچھے پلان کیا بنا کے آئے تھے؟ قتل کرنے کی پلان، اور یہاں پہ دعوے کیا ہیں؟ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کس چیز کا طریقہ نظر آ رہا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد نظر آ رہا ہے، ظاہر اور باطن، اندر باہر کا فرق نظر آ رہا ہے، ان کے کھلم کھلا جھوٹے ہونے کی علامت نظر آ رہی ہے۔ پلان کیا کر کے آ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، دل میں خواہش کیا ہے اور زبان پر بات کیا، خواہش کس چیز ہی ہے اور دعویٰ کس چیز کا کر رہے ہیں۔ تو ان کے نفاق کا ایک عنصر، ان کے جھوٹ کی ایک صفت نظر آ رہی۔ کل آپ بس جیسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگلے کا، کھیل کود لے کا، دل بہلائے گا، اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت کو۔ گویا سارے کا سارا عمل ان کی نفاق اور ان کے جھوٹے ہونے اور ان کے کاذب ہونے کا تذکرہ۔ باپ نے کہا تمہارا لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ نہ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھیڑیا نہ کھا لے، اور حقیقتاً کیا ہوا تھا؟ حقیقت میں بھی بھیڑیے نہیں کھایا تھا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی غیب کا علم تھا کہ وقت سے پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھیڑیا نہ کھا لے، یا ان کو اس بات کا خدشہ ہو گیا تھا کہ بھیڑیا کھا لے؟ کسی بھی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، الا یہ کہ وحی کے ذریعے اس کو اس کی خبر دی گئی ہو۔ عالم الغیب میرا رب ہی ہے۔ یہ محض حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملہ فہم، ان کے زیرک، ان کے سمجھدار، ان کے عقل مند اور ان کے بردبار ہونے کی علامت ہے۔ سچویشن کو، حالات کو، اپنی اولادوں کے رویوں کو جانچنے پرکھنے کے بعد وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولادوں کے دل میں آنے والی آرزوئیں، خواہشیں، تمنائیں اور سارے کے سارے پلانز والدین کے علم میں ضروری ہوتے ہیں۔ ارے ان کے ہاتھوں کے تو پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے پلے بڑے، ان کے سامنے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، بس اوقات اولادیں سمجھتی ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں اور ہم چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن والدین اکثریت اپنے بچوں کے دل کے آنے والی خواہش کو اس خواہش کے آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ ماں کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس بات پہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، کیا خیال کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے وہ چیزیں جو وہ جانتے ہیں ہم سے پہلے، اللہ ان کی لاج اور ان کا مان رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی غیب کا علم نہیں تھا، یہ تو صرف انہوں نے اپنے زیرک اور اپنے معاملہ فہم ہونے کی بنیاد پر پریڈکٹ کر کے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہمیں اتنا بڑا جتھا ہے، ہمیں اتنا بڑا گروپ ہے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے خسارے والے ہیں، تب تو ہم بڑے نکمے لوگ ہوں گے۔ کیا بار بار نظر آ رہے ہیں؟ ان کو اپنے جتھا ہونے پر بڑا تفاخر تھا، ان کو اپنے بڑا گروہ ہونے پر، اپنی نفری پر، اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنی قوت کے اوپر بڑا مان تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا فخر تھا۔ گویا ذرا متکبر سے نظر آتے ہیں، ذرا ایک ان کا اترانے، فخر کرنے اور جتانے کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، گویا ظالموں نے اپنا ظلم کر دیا، اپنے ظلم کو پایا تکمیل تک پہنچا کے کیا بن گئے؟ یہ حاسد اسفل سافلین بن گئے، سب نچلوں سے نچلے ہو گئے۔ برادران یوسف کے اخلاق اور ان کے نمونوں کا، ان کے جو رویے ہیں ان کا ایک لائے عمل بنا لیجئے۔ کیا کیا صفتیں دیکھی ہیں برادران یوسف میں؟
یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان صفات کے حامل، ان اخلاق، ان معاملات والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ اور ان کے بحیثیت والد ہینڈل کرنے نے پھر ان کے دل، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے معاملات کو کیسے بدلا تھا۔ برادران یوسف کا ایک رویہ حاسد تھے، اپنے حسد کی آگ کو بجھایا نہیں تھا بلکہ ان سلگتے ہوئے انگاروں کو مزید بھڑکایا تھا، اور یہ حسد پھر کس چیز میں بدل گیا تھا؟ بغض، کینے، نفرت، قدورت، دشمنی کو اپنے دل میں پالنے پوسنے والے تھے۔ ان کی دوسری حرکت۔ تیسری بات، دنیا میں ترقی اور محبتوں کا پیمانہ ان کے ہاں درست نہیں تھا۔ چوتھی بات، ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ کا عنصر نظر آتا ہے، فخر جتانا، اکڑنا، اترانا، غرور کرنے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے۔ والد کے ساتھ بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، گستاخی اور ناشائستہ طریقہ اپنانے کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، یہ والدین کے ساتھ طریقہ۔ پھر اس کے بعد اپنے حسد اور اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے ظالم ہے، اور بڑے سے بڑا ظلم کس طرح کرتے ہیں؟ بس پھر بعد میں نیک بن جانے کا، اللہ کے ساتھ غلط گمان، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہے، شیطان کا لقمہ تر ہے۔ پھر اس کے بعد جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دھوکہ باز ہیں، دغا باز ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر باطن میں فرق ہے، اندر باہر فرق ہے، منافق ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دغا باز ہیں، اور پھر نظر آ رہا ہے کہ متکبر ہیں، اور پھر سب سے بڑے ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، کبیرہ گناہ قتل کا ارتکاب کرنے والے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ کہانی مربوط تو ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کے سارے ہی قصوں میں یہ طریقہ اور سنت اپنے کلام میں نظر آئے گا کہ جو بھی قصہ اللہ اپنے قرآن میں بیان کریں گے وہ ساری رودات باریک ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں آتی ہے، موٹا موٹا اہم واقعے کا حصہ قرآن میں کوٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ قصے کا یا وہ واقعے کا حصہ جس میں سے کوئی پیغام مل رہا ہے، جس میں سے کوئی اصول مل رہا ہے، اور جس کو بیان کرنے سے واقعہ ایک تسلسل کی شکل میں چلتا ہے، ان اہم کوڑیوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ باقی سارے رودات پھر کیسے ان بھائیوں نے اٹھایا، کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، کیسے بازو پکڑی، کیسے ٹانگ پکڑا، کیسے کنویں میں گرایا، اس رودات کو بتائے بغیر بھی بات آگے چل سکتی ہے۔ انہوں نے قرارداد کی، منا کے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، بس۔ تو جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، تاکہ کڑیاں جوڑنے سے ایک تسلسل بن جائے، قرآن کے قصوں کا یہ طریقہ ہمیشہ نظر آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اب اگلی کڑی بتا دی گئی کہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ وحی کون سی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ دہرا لیجیے وہ جو تاریخ کے واقعات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ کنواں کون سا ہے؟ سکم کے علاقے کا کنواں ہے، 1894 قبل مسیح کا دور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ ہے۔ 16-17 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹین ایج کی عمر میں کسی شخص کو نبوت سے نوازا نہیں کیا تھا۔ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوشیدہ سا خیال، ایک سوچ، ایک رائے کا ہلکا سا وسوسہ دل میں ڈال دینا، یہ ہے وحی کا صحیح لغوی مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بس اوقات اللہ کے بندوں کے دلوں میں کوئی سوچ، کوئی خیال دل میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ام موسیٰ کے دل میں کیا ڈالا گیا تھا کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا،
اور پھر دودھ پلا کے اس کو صندوق میں رکھ دے، اور پھر صندوق کے بعد صندوق کو کیا کر، اس کو دریا میں ڈال دے، اور پھر تیرا دشمن اور اللہ کا دشمن اس کو اٹھا لے گا. یہ کیا تھا؟ یہ نبوت کی وحی تو نہیں تھی نا، لیکن یہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک عمل، ایک طریقہ جو ہے ان کے دل میں وہ خیال اور رائے ڈالی گئی تھی. تو لہٰذا یہ دل میں ایک خیال، دل میں ایک سوچ ڈالی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ نبوت کی یا بعثت کے بعد کی وحی نہیں ہے، اور یہ حکم خداوندی کی وحی نہیں تھی. یہ وحی کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا، آج تو یہ بھائی تمہیں کنویں میں ڈال گئے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی مدد سے آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا جب آپ ان بھائیوں کو ان کا یہ عمل جتائیں، بتائیں گے. گویا اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ دل کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ہمت بندھائی، ڈھارس بندھائی مشکل اور تکلیف کے وقت. گویا کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مدد سکینہ دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، حوصلہ تسلی دینے کے لیے، اور اس تکلیف اور اس آزمائش کو آسانی اور سہولت سے کاٹنے کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے دل میں یہ وحی ڈالی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کن کا ولی بن جاتا ہے؟ اللہ کی مدد کن کے شامل حال ہوتی ہے؟ جو صبر کرتے ہیں. کیا اس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام محسن کا صبر نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے. کتنا صبر ہے، کیسے پتا چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ سارا قصہ، یہ سارا مکالمہ جو یہاں پہ پہلے 3 رکوعات میں نظر آ رہا ہے، آگے بھی جو مکالمہ چلے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ جس فرد یا جس گروہ کے جو جذبات اس موقع پہ تھے، ان جذبات کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، ان جذبات کو مینشن کیا گیا ہے. برادران یوسف کے دل میں حسد کا جذبہ آیا، اللہ نے اس حسد کا تذکرہ کیا. ان کے دلوں میں کینہ، بغض، نفرت، دشمنی کا جذبہ آیا، اللہ نے اس کا اظہار کیا. ان کے دلوں میں باپ کے خلاف ایک گستاخی کا رویہ یا باپ کے خلاف ایک نافرمانی اور سرکشی کا جذبہ دل میں آیا، اللہ نے اس کا اظہار کیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو شکوک و شبہات آئے، اللہ نے ان دل کے خیالات کا تذکرہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام، یا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھائی جب روتے روتے آ گئے تھے، کوئی رویا تھا تو رونے کا تذکرہ، کوئی پریشان ہوا تھا تو سارے قصے میں آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کا قصہ بھی آئے گا، غم کا قصہ بھی آئے گا، ہر طرح کے جذبات کا تذکرہ. جہاں جو جذبات جس فرد یا جس گروہ کے دل میں آئیں گے، اللہ اس قصے میں ان جذبات کا تذکرہ کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے پر کیا کوئی تذکرہ آ رہا ہے؟ کوئی روداد آ رہی ہے؟ ایک بھائی کو اس کے بھائیوں نے پکڑ کر، جوان بھائیوں کے گروہ نے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا. عام حالت میں اگر کسی بھائی کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہوتا، رونا دھونا ہوتا، شکوہ شکایت ہوتی، تانے تشنے ہوتے، لان تان ہوتا، برے بھلے کہنے کا طریقہ ہوتا، بد دعائیں زبان سے نکلتی، بہت کچھ ہوتا. لیکن یہاں پر کچھ بھی مذکور نہیں ہے. کیوں مذکور نہیں؟ کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ ہے احسان، یہ ہے درگزر کرنے کا طریقہ. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ صبر ہے. نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ رونا دھونا، نہ تانے تشنے، نہ بد دعا، نہ کوئی بد زبانی. یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے اخلاق، حسن معاملات اور حسن سلوک. اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ صبر ہے. یہ صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اس کنویں میں ڈالے جانے کے بعد بھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ اور رویے کے اندر کوئی ایسا جذبہ نظر نہیں آ رہا. یہ صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کی مدد بھی آئی تھی، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے دل میں ڈال کر دل کو مزید سکینہ بھی دیا تھا. مگر یہ 17 سال کے بچے کو اتنا بڑا صبر آیا کہاں سے؟ اتنا صبر سیکھا کہاں سے؟ کس کی تربیت ہے؟ یہ والد کی کامیاب تربیت اور تعلیم ہے. نظر آیا یہ فن؟ باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کیا طریقہ اپنایا تھا، ہم نے کل ہی دیکھا تھا. اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ وہ جو والد نے اپنے بیٹے کو پیسیولی، انڈائریکٹلی، غیر محسوس طریقے سے، باقاعدہ درس کی نشست میں نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے تعارف کرواتے تھے؟ حضرت
یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر کے پوچھنے پر کیا کہا تھا؟ تیرا رب کیسا ہے یوسف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے تعارف کروایا تھا، یوسف تیرا رب علیم بھی ہے، تیرا رب حکیم بھی ہے۔ یہی باپ کی تعلیم اس صبر کا ذریعہ بنی تھی۔ اس اندھے کنویں کے اندر، اس اندھے کنویں کے اندر وہ باپ کی گھٹی میں ڈالی جانے والی رب کی پہچان کام آ رہی ہے۔ اولادوں کو رب کی پہچان دے دیں گے، وہ پہچان ضائع نہیں ہونے دے گی اس اولاد کو، وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس اولاد کا اثاثہ ضرور بن جائے گی۔ اس اندھے کنویں میں بھی جو چیز فائدہ دے رہی ہے اس اولاد کو، وہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے، وہ رب کی پہچان ہے جو باپ نے دی تھی۔ اس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی بنیاد وہ باپ کے رب کی پہچان تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں میں پتا تھا، یہاں پر میرے اوپر جو بیت رہی ہے اسے میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے۔ میرا رب البصیر ہے، مجھ پر ہونے والی ساری رودات کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اس کنویں کے اندر میرے ہر رویے کو وہ رب دیکھ رہا ہے، اور کنویں میں ڈالنے والے میرے بھائیوں کے رویے کو بھی اس عزیز ذوالانتقام نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ عزیز ذوالانتقام خود ہی بدلہ لے گا۔ اس بصیر نے مجھے بھی دیکھا، اور اس بصیر نے ان ظالموں کو بھی دیکھا۔ اس سمیع نے مجھے بھی سنا، اور اس سمیع نے ان ظالموں کو بھی سنا۔ درگزر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، صبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی برہان ہو۔ اس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کی تعلیم نے یہ بتا دیا تھا، باور کروا دیا تھا کہ رب نے سب سن بھی لیا، رب نے سب دیکھ بھی لیا، اور یہ ساری روداد اس خبیر کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے، میرا باپ نہیں جانتا، میری ماں نہیں جانتی، میرا بھائی نہیں جانتا، میرے بستی والے نہیں جانتے میں اس اندھے کنویں میں ہوں، لیکن وہ علیم جانتا ہے میں اس اندھے کنویں میں ہوں۔ وہ علیم میری بھوک کو بھی جانتا ہے، میرے غم کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے اندر آنے والے دکھوں غموں کو بھی جانتا ہے۔ اور جانتا کون ہے؟ جو الودود ہے، جو مجھے میری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ جان رہا ہے میری اس حالت کو، وہ جان رہا ہے میری اس کیفیت کو، وہ جانتا ہے میری اس بپتا کو، اور پھر وہ مجھے اتنی محبت کرنے والا ہے، اور پھر میری اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں میری اس تکلیف کے دور کرنے کی کنجی ہے، جب اس کو پتا ہے تو پھر I don't have to worry۔ دور کس نے کرنی ہے یہ تکلیف؟ میرے باپ نے نہیں کرنی، میرے بھائیوں نے نہیں کرنی، میری بستی والوں نے نہیں کرنی۔ جس کے ہاتھ میں میری اس تکلیف کی ڈور ہے وہ جانتا ہے، صبر تبھی آتا ہے۔ پھر یہ بھی تو باپ نے سکھایا تھا کہ تیرا رب حکیم ہے، یوسف تیرا رب حکیم ہے۔ اس اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ جس رب نے جاننے، سننے، دیکھنے، خبر ہونے کے باوجود مجھ پر یہ تکلیف اور آزمائش مسلط کی ہے، اور وہ مجھ سے رب محبت کرنے والا ہے، اگر اس نے ان تمام صفات کے باوجود مجھ پر یہ تکلیف بھیجی ہے تو وہ حکیم ہے۔ اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو میرے لیے ضرور موجود ہے۔ جب یہ رویہ ہو تبھی صبر آتا ہے، تبھی شکر ممکن ہوتا ہے، تبھی زبان پر ذکر الہی جاری ہوتا ہے، اور تبھی توکل اور قناعت کے زیورات سے مومن آراستہ ہوتا ہے۔ یہ سارے زیورات اور صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس اندھے کنویں میں نظر ہی اس لیے آ رہے ہیں کہ رب کی پہچان ہے، یہ یقین رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری رودات میں اگر میں نے اور آپ نے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے گی رب اس کو دیکھ رہا ہوگا، رب اس کو جان رہا ہوگا، رب میرے رویوں کو سن رہا ہوگا، اور ان سب دیکھنے، سننے، جاننے اور خبر کے باوجود میرا الودود رب اگر مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہے تو پھر اس رب کی کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ حکمت کبھی جلدی آیا ہوگی، کبھی دیر سے آیا ہوگی، لیکن میرا رب میرے لیے اس تکلیف بڑی سے بڑی آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر نکالنے والا ضرور ہے۔ یاد رکھیے، اگر تکلیف میں مجھے سورہ یوسف کا یہ سبق یاد رہ گیا تو میں صابر بھی بنوں گی، شاکر بھی بنوں گی، ذاکر بھی بنوں گی، توکل بھی کروں گی، اور قناعت کا زیور بھی مجھے میسر آئے گا۔ اللہ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے اور رب کی ایسی پہچان پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام تم اپنے اہل خانہ کو یہ بتاؤ گے،
مجھے بتائیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، مجھے اور آپ کو رودات پتہ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے میں بہت بڑی حکمت تھی، اور اللہ نے بہت بڑا خیر کا عنصر نکالنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت وائلڈسٹ ڈریمز میں احساس ہو سکتا تھا کہ اس کنویں میں ڈالنے سے مجھے کتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ ہم تو جانتے ہیں نا کہ خیر ملنی تھی، فلسطین سے مصر میں جا کے اس کنویں میں ڈلنے کے بعد ہی تو حکومت کے دروازے کھلنے تھے، لیکن کنویں میں ڈالے جاتے وقت کسی کو اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ یہی اللہ پر توکل ہے، اور اللہ پر توکل اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ نے اس چیز کا عمل حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا، اور وہ صابر شاکر راضی برضا ہو کر صبر کر کے اس کنویں میں نظر آتے ہیں۔ شام کو کیا ہوا؟ اب رودات کا اگلا حصہ۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کتنے ڈرامائی ہے یہ، کتنے بے ایمان اور دھوکے باز ہیں یہ۔ ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس اور کہنے لگے، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگے تھے، یعنی ہم بڑے تھے، ہم بڑے آگے دوڑتے بھاگتے لگے، ہم ریسیں لگانے لگے، ہم آگے چیزیں دیکھنے کے لیے چلے گئے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا۔ جھوٹوں کی نا عقل پہ بھی بسا اوقات اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ این جس چیز کا خدشہ باپ نے ظاہر کیا تھا، احمقوں نے وہی داستان جو ہے وہ گھڑ کے سنا دی۔ بھیڑیا نے آ کر اسے کھا لیا۔ اب ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے ان سے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان بنا دیا، میں کیا کروں گا؟ اچھا میں صبر کروں گا، اور کیسا صبر کروں گا؟ صبر جمیل، جمال والا صبر، اچھا صبر۔ کیوں؟ کیونکہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک جھوٹی روداد، ایک جھوٹی کہانی گھڑی، اور ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر اس کو ایک سچی کہانی کا دعویٰ دے کر اپنے والد کے سامنے پیش کیا، اپنے بھائی کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی اور وہ ظلم کا ارتکاب کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے یہ جھوٹی کہانی اور روداد سنائی تھی، وہ اسی وقت ان کے جھوٹ کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ کیسے سمجھ گئے تھے؟ کیا کوئی غیب کا علم تھا؟ نہیں، پھر غیب کا علم نہیں تھا، یہ تو روداد ہی ایسی جھوٹی داستان بنا کے لائے تھے کہ ہلکی سی عقل والا شخص، تھوڑی سی علم سمجھ والا شخص ان کے جھوٹ کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ تو ویسے بھی ان کے رویے، پہلے حسد کے رویے دیکھ چکے تھے، ان کا رجحان اور ان کی ترجیحات دیکھ چکے تھے۔ اب یہ روداد بذات خود ہی اتنی جھوٹی ہے کہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ۔ آپ مجھے بتائیں، اس کی تو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہی اتنی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ہم بتائیں، ایک 17 سال کا ایک اچھا بھلا جوان بچہ، اس کو بھیڑیا زخمی تو کر سکتا ہے، کچھ نوچ تو سکتا ہے، پورے کا پورا ہڑپ بھی تو نہیں کر سکتا۔ بھیڑیا کتنا ہوتا ہے؟ بکری جتنا ایک جانور ہے، ایک بڑے سے کتے جتنا جانور ہے۔ اب ایک بھیڑیا کیا پورے 17 سال کے بچے کو کھا سکتا ہے؟ ارے کچھ ایک آدھ دانت مارے گا، کوئی تھوڑا سا حصہ لقمہ لے گا، پورے کے پورے بچے کو تو ہڑپ نہیں کر سکتا نا۔ بذات خود ایک جھوٹ کی بات تھی کہ اگر بھیڑیے نے کھا بھی لیا، بھیڑیے نے مار بھی لیا، بھیڑیے نے شکار بھی کر لیا، تو جسم کہاں گیا؟ لاش کہاں گئی؟ یہ بذات خود ایک جھوٹ کی بات جو ہے ان کی کھل رہی تھی۔ اوپر سے یہ کرتا، یہ کیا ہوا؟ ثابت سالم کرتا اور اس کے اوپر خون کے داغ۔ یہ کون سا بھیڑیا تھا جس نے آ کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ثابت اتروایا، پھر اس کو نوچا اور پھر اس کے اوپر داغ لگایا اور پھر پورے کا پورا ہڑپ کر گیا؟ تو بظاہر یہ داستان اور یہ ساری روداد خود سے خود اپنے جھوٹے ہونے کی عکاسی کر رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس جھوٹ کی حقیقت کا واضح طور پر پتہ چل گیا تھا کہ ایک تو یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسرا اتنا بڑا ظلم و زیادتی کر کے اپنے بھائی کے قتل کرنے کی کوشش کر کے آئے۔ کتنا بڑا سانحہ ہے ایک متقی باپ کی زندگی میں۔ کسی گناہگار باپ کی اولادیں گناہ کرتی ہیں تو اس کے لیے بڑی تکلیف کا ایک عالم ہے، لیکن ایک نیکوکار صالح نبی، ان کے بیٹے اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا دکھ، کتنا غم، کتنی پریشانی۔ ایک نبی کے بیٹے اور سارے کا سارا اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا قتل کبیرہ گناہ کر کے آ گئے، کتنی غم کی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی آزمائش کیا ہے کہ بیٹے اتنے ہی نافرما بردار ہو گئے، بیٹے اتنے ہی سرکش ہو گئے کہ کھلم کھلا باپ کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں، کھلم کھلا باپ کے آگے بے ایمانی، دھوکہ، دغا، فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھوڑا بڑا غم ہے؟ اور سب سے بڑا غم کیا ٹوٹ پڑا کہ گویا
قاتلوں کے بھی باپ ہیں اور مقتول کے بھی باپ ہیں. اس سے بڑا کوئی غم آ سکتا تھا؟ لیکن اتنے بڑے غم، غم پر غم ہے، دکھ پر دکھ ہے، مشکل پر مشکل ہے، اور اولادوں کی نافرمانی اور سرکشی کی آزمائش ہے. کتنے نافرمان اور جھوٹی اولاد ہے، اور پتہ ہے کہ اولاد جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اس حال میں اتنے بڑے دکھوں، غموں، آزمائشوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ صبر. کیسا صبر؟ رونے دھونے کے بعد، آہو فغاں کرنے کے بعد، بال نوچنے کے بعد، گریبان پھاڑنے کے بعد صبر نہیں نا. مومنوں کا صبر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن کا اور اللہ کے نیک پسندیدہ سوالے بندے کا تو صبر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے اسی وقت وہ انا للہ کا کلمہ کہہ کر صبر کرتا ہے. اللہ کے پسندیدہ نیک سوالے بندوں کا صبر آہو فغاں کے بعد نہیں ہوتا، رونے پیٹنے کے بعد نہیں ہوتا. اللہ کے پسندیدہ سوالے بندوں کا صبر تو تکلیف کے آتے سار ہی ہوتا ہے. اس میں جمال ہوتا ہے، اس میں وقار ہوتا ہے، اس میں رب کی رضا کا شوق ہوتا ہے. وہی صبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتا ہے، وہی صبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی دکھ، غم، پریشانی ہوتی، جیسے اپنے بیٹے کی وفات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، اس کے موقع پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انبیاء کی صفات اور انبیاء کی سنتیں ملتی جلتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت بھی بالکل وہی ہے. زبان پر حق ہے، ہاں آنکھوں سے آنسو البتہ جاری تھے، اور آنکھوں سے تو اتنے آنسو جاری ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی تھی، آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں. آج ہم نے ترجمے میں پڑھا. تو یہ تھا صبر. اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کے پہاڑ آ گئے، آزمائشوں کے پہاڑ آ گئے، لیکن اس پر بھی صبر کیسا ہے؟ صبر جمیل واللہ مستعان. صبر کون کر سکتا ہے؟ جو ہر حال میں پلٹتا رب کی طرف ہے. صبر کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو تکلیف میں رجوع اس سب سے بڑے حاکم کے پاس، حاکم اور اپنے مالک، خالق، رازق اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرتا ہے، اسی کو صبر ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بحیثیت والد، اولاد کی تربیت کا آج ایک اور رسول نظر آ رہا ہے. پیچھے ہم نے 3 نمونے دیکھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. آج اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا نظر آ رہے ہیں؟ اولاد کی تربیت میں حلم، تحمل، بردباری، صبر، معاملہ فہمی، اور سب سے بڑھ کر اتنا بڑا لکھ لیجئے درگزر اور معاف کرنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے. جہاں اولاد کی تربیت میں وہ پہلی صفتیں نظر آ رہی ہیں، سب سے بڑا بلاک لیٹرز میں لکھ دیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کا سب سے بہترین گر درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اوور لک کر دینا. کیا کچھ نہیں کر کے آئے. بدتمیزی یہ کر رہے ہیں، بد زبانی یہ کر رہے ہیں، زبان درازی یہ کر رہے ہیں، گستاخی یہ کر رہے ہیں، تکبر یہ کر رہے ہیں، گھمنڈ یہ کر رہے ہیں، باپ کے آگے اترا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، قول و فعل کا تضاد کر رہے ہیں، اور اب بڑھ کے جھوٹی قصہ اور جھوٹی کہانی لے کر آ گئے. ہاں، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کا طریقہ اختیار کر کے آئے. کوئی اس سے زیادہ برا کام کوئی اولاد کر سکتی ہے؟ اور اس وقت ان کو پتا ہے کہ قتل کر کے آنے کے بعد مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا کہہ کر چپ ہوتے ہیں؟ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بہت بڑا کام آسان کر دیا. درگزر کا ایک پہاڑ ہے. اولاد کی تربیت میں تحمل، ٹالرنس، پیشنس، معاملہ فہمی اور درگزر کا طریقہ. اولاد کی تربیت میں جسٹ اگنور کا نسخہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. آج ایک چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ اس کے ہاتھ سے گر کے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ماں جاتی جاتی 2 تھپڑ رسید کر دیتی ہے. ہاں، ایک بچے سے پانی گر جاتا ہے، دودھ گر جاتا ہے، کتنے تانے بس اوقات مائیں سنا دیتی ہیں. اندھی ہو، نظر نہیں آتا، کتنے کتنے سخت الفاظ، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو ہے ہی احمق، یہ تو ہے ہی نکمی، یہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے جملے. ارے بہوؤں کو تو پتہ نہیں کیا سناتے ہیں، بیٹیوں کو اپنی اولادوں تک کو سنا دیتے ہیں.
تو لہٰذا آپ دیکھیں چھوٹے سے عمل پہ تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے سے عمل کے اوپر تانے تشنے دے دیے جاتے ہیں. یہاں اتنا بڑا کام کر کے سامنے آئے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر چوری اور سینہ زوری بھی کر رہے ہیں. ابا آپ مانتے تو کوئی نہیں ہماری بات. ہاں اس پر بھی کتنا درگزر ہے. اولاد کی تربیت میں بڑا سا لکھ لیجئے درگزر: تحمل، ٹالرنس، پیشنس اور صبر. سکسیسفل پیرنٹنگ کے لیے جسٹ اگنور، اوور لک، معاف کر دیجئے. یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. کنواں ہے سکم کے علاقے کا کنواں. صدی کون سی ہے؟ 894 BC. یہ کہاں سے آ رہا ہے قافلہ؟ جلاد سے آ رہا ہے، شرق اردن، ٹرانس جارڈن، شرق اردن کا علاقہ جلاد سے آ رہا ہے. اور کہاں جا رہا ہے یہ قافلہ؟ عازم ہے مصر کی طرف. اس کا تو روٹ بالکل فرق تھا. جلاد سے شرق اردن سے مصر کی طرف اس کا روٹ بالکل فرق تھا. یہ تو اس کا روٹ ہی نہیں تھا. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قافلے کا جو لیڈر تھا اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو اپنا روٹ اس فلسطین کے سکم کے علاقے کی طرف سے کر لے. اور قافلے کی رخ اور قافلے کا سمت بدل گیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قافلے کا جو سربراہ تھا اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس کنویں کے پاس علاقے میں پڑاؤ کر دے. اور پھر اس سکے کو خاص اس کنویں کے پاس بھیج دیا. کس بات کے دلائل ہیں؟ انسان بڑی سے بڑی چال چل لے، ایک چلے، بڑا سا گروہ چلے، ایک اسپا چلے، ایک جتھا چلے، طاقتور چلے، بڑی نفری چلے، لیکن چال کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ چال میرے واللہ خیر الماکرین کی کامیاب ہوتی ہے. کبھی کوئی آپ کو اپنے خلاف چالیں چلنے والے پریشان نہ کیا کریں. ہم دین کا کام کریں گے، ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، بس اوقات لوگ بڑی بڑی چالیں چلیں گے. یاد رکھیے لوگوں کی چالیں چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جتھا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گروہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوگ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، لوگوں کی چالیں کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی الا باذن اللہ. تکلیف افراد کی وجہ سے نہیں، تکلیف میرے رب کے حکم سے آتی ہے. کسی کی چال پہ پریشان نہ ہوا کریں، کسی کی چال پر دل تنگ نہ کیا کرے، کسی کی چال پر غم کا شکار نہ ہوا کرے. تکلیف آئے گی تو رب کے حکم سے آئے گی، اور آئے گی جب اس کے حکم سے، تو جب اس کا حکم ہو گیا تو چاہے کتنا بڑا جتھا میرا معاون ہو جائے، ٹلے گی تب تک نہیں جب تک وہ میرا معاون نہیں ہوگا. آنی بھی اس کے حکم سے ہے، جانی بھی اس کے حکم سے. اللہ کے بندوں سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. اس سے ڈرا کرے جس کے حکم سے آتی ہے، اس کی طرف پلٹا کرے جس کے حکم سے جاتی ہے. اور پھر لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگ بڑی بڑی چالیں چلیں، اللہ نے جو چال چلنی ہوتی ہے وہ کلمہ کن سے چل کے خود ہی آسانی سے اس کو حل کر دیتا ہے. کہاں بھائیوں نے چال چلی، قتل کی سازش بنائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ڈال کے، ایک بھائیوں کے دل میں ڈالا، دوسرے قافلے والوں کے دل میں ڈالا، تیسرا سکے کے دل میں ڈالا، اور اللہ نے اپنا کام کر لیا. ہے نا؟ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے تو کیا تکلیف میں تڑپنے والے کو تکلیف میں ہی چھوڑ دیا کرتا ہے؟ یا اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے یا جب اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے تو کیا مشکل میں ڈال کے اللہ چھوڑ دیتا ہے تڑپنے، سسکنے، مرنے کے لیے؟ نہیں نا. اللہ جب تکلیف دیتا ہے، اللہ جب آزمائش دیتا ہے تو اس کے کاٹنے کے وسیلے اور اسباب بھی خود سے خود فراہم فرما دیتا ہے. اللہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے اپنے مومن کو محض آزما رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے. اس آزمائش میں جب اس کا مومن بندہ صبر کرتا ہے تو پھر مزید ان اللہ مع الصابرین کر کے اللہ اس کی تکلیف سے نکلنے کا راستہ خود سے خود آسان کر دیتا. اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، غم، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے غم عارضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو تکلیف کاٹنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی خود سے خود کبھی جلدی کبھی دیر سے فراہم کر دیا کرتا ہے. تب کیا یاد رکھیں گے؟ جب غم آئے گا تو ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، یہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دکھ ہمیشہ نہیں رہے گا. پہلی بات ہم نے جو سیکھی تھی، یہ تکلیف، غم، دکھ، پریشانی آئی ہے، یہ اپنے ساتھ کوئی خیر ضرور لائے گی. ابھی پہلے ہم نے یہ سیکھا،
اس میں کوئی حکمت ہے، یہ میرے لیے بھلائی کا آنسر ضرور لائے گی۔ اب دوسری بات سیکھ رہے ہیں، جب غم آئے گا تو ہم یاد رکھیں گے یہ دکھ غم پریشانی بیماری ہمیشہ نہیں رہے گی، جس نے بھیجی ہے نا وہ اس کو ٹالنے کا ذریعہ کچھ ہی دیر میں ضرور بنا دے گا، وہ اس سے نکالنے کا ذریعہ مجھے ضروری بنا دے گا، ہاں کبھی جلدی کبھی ذرا تاخیر سے بنائے گا، بس یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے جب مجھے آزما رہے۔ یاد رکھیے گا تکلیف میں بے صبری اور تکلیف میں عدم اطمینان ہوتا ہی تب ہے، کیا لگتا ہے اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے، اب حالات نہیں بدلیں گے، یہ جو مایوسی کی حالت ہے نا اس تکلیف کی اذیت کو اور بڑھا دیتی۔ جب مجھے پتا ہو کہ یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، آندھی ہے طوفان آئی ہے ٹل جائے گی، آندھی ہمیشہ نہیں رہے گی، تو تکلیف کا کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو میں سکھا رہا ہے یہ اصول۔ تکلیف کو اللہ دیتا ہے تو میرا رب اس تکلیف کو کاٹنے کے وسیلے جلد یا تاخیر سے خود ہی فراہم کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ جب تکلیف دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اللہ جب تکلیف کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس میں مبتلا کوئی نہیں کر سکتا۔ تکلیف میں پھر پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ہر تکلیف میں آج آپ نے 3 طریقے سیکھے، میں راضی پر رضا رہوں گی کہ یہ میرے لیے کوئی خیر لا رہی ہے، میرے لیے کوئی بڑی بھلائی لا رہی ہے۔ دوسری بات میں یہ یاد رکھوں گی یہ تکلیف ہمیشہ نہیں ہوگی، ٹل جائے گی۔ اور تیسری بات میں ہر تکلیف اور غم میں سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ یاد رکھوں گی یہ تکلیف کا ٹالنا اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں کسی اور کی طرف نہیں، صرف اور صرف اسی کی ہو کے، اسی کو راضی کرنے کے لیے اسی کے آگے جھولی پھیلا کے صابر شاکر بن کے اس کے آگے تمنائیں آرزوئیں کروں گی۔ اچھا، اللہ نے ٹالنے کا ذریعہ بنا دیا۔ قافلے کا ایک سکہ آیا، سکے کو انہوں نے پانی لینے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک کو، یا تو ایک لڑکا ہے۔ لڑکے کو دیکھ کے خوش کیوں ہوئے تھے؟ کون سا دور ہے؟ جاہلیت کا دور ہے نا، دین سے دوری کا، شرک کا دور ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کو خریدا بیچا جاتا تھا، غلامی کا دور ہے، سلیوری کا دور ہے۔ لڑکا مل گیا، وہ بھی خوبصورت مل گیا، خوش ہوئے، چلو غلام بنائیں گے، اس کو بیچیں گے ہم۔ مبارک کو، یا تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، چونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر، کتنا، چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ اللہ سے کچھ زیادہ امیدوار نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک آزمائش آتی ہے، اللہ اس کو کاٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں، پھر اگلی آزمائش آ جاتی ہے۔ اگلی آزمائش کیا آ گئی؟ پکڑ لیے گئے ہیں، قید کر لیے گئے ہیں، غلاموں کی منڈی میں بیچے جا رہے ہیں۔ آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں نیکوکاروں پہ بھی آتی ہیں، اور آنے والی تکلیفیں رب کی ناراضگی کی علامت لازماً نہیں ہے۔ اللہ اپنے نیکوکاروں کو بھی آزماتا ہے، اور اللہ اپنے گناہگاروں کو بھی تکلیفیں بھیجتا ہے۔ وہ عذاب ہوتی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں جو نیکوکاروں پر ہوتی ہیں وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف رحمت ہے یا عذاب ہے؟ پیمانہ موجود ہے حضرت عمر کا؟ کیا پیمانہ ہے؟ جب کوئی تکلیف مجھے رب کے قریب کر دے تو وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی رحمت تھی، اور جب مجھے کوئی تکلیف اللہ سے دور کر دے تو وہ رب کی طرف سے زحمت اور عذاب تھی۔ تو یہ تکلیف لگاتار حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر رہی ہے؟ باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے، اور رب کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن رب کے قریب کون ہوگا تکلیف میں؟ تکلیف کو باعث رحمت بنانے میں کامیاب کون ہوگا؟ جس کو رب کی پہچان ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ تکلیف علیم اور حکیم کی طرف سے ہے۔ اچھا جناب، انہوں نے کیا کیا؟ اب اگلی آزمائش آ گئی، کنویں میں پھینکا تھا، اللہ نے نکالنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اگلی تکلیف آ گئی۔ دوسری تکلیف کیا ہے؟ غلامی کی زنجیر پاؤں میں ڈالی جا رہی ہے، غلامی کا طوق گردن میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دوسری آزمائش۔ انسان ہونے کے باوجود جیسے جانوروں کو بیچا جاتا ہے، غلاموں کی منڈی میں بیچا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے، اور فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فروخت کتنی قیمت پر؟ چند درہم۔ کتنے درہم پر بکے تھے؟ 20 درہم کے عوض بکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب کون سی آزمائش آ رہی ہے؟ غلامی کی آزمائش آ گئی، انسانوں کی نہیں، جانوروں کی طرح بیچے جانے کی آزمائش آ گئی۔ اور پھر
नाक़दरी की आजमाइश, इतनी इतनी बड़ी 3 आजमाइश, जिनमें से एक आजमाइश दूसरी आजमाइश से बड़ी है। रवैया क्या है? सब्र है, तहम्मुल है। कोई शिकवा शिकायत, कोई बेसब्री का जुमला नजर आ रहा है? कोई आहो फगा नजर आ रही है? कोई रोना धोना नजर आ रहा है ना? सब्र, सब्र भी कैसा है? सब्रुन जमीलुन। क्यों? क्योंकि मालूम है मेरा रब अलीम और हकीम है। और वाकई क्या इस गुलामी का तौक गले में डलना या गुलामों की मंडी में बिकना, इसमें हिकमत थी? क्या वो हिकमत अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता थी? उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस गुलामी का तौक जब गले में डलेगा तो ये गुलामी मेरे लिए कितनी खैर का पहलू लाएगी। लेकिन लाई ना। क्या यकीन होता चला जा रहा है अल्लाह की तरफ से आने वाली बड़ी से बड़ी आजमाइश में हिकमत और खैर का पहलू ज़रूर होता है। कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं। और एक बहुत बड़ी आजमाइश नाकदरी की आजमाइश आई। कितनी नाकदरी की गई। कौन है? 20 दिरहम पे बेचा जा रहा है। अरे बाप की आंख का तारा, वो हसीन बेटा, वो राज दुलारा, माँ बाप की आंखों का तारा, उनकी दिलों की मोहब्बतों का महवर और मरकज। अरे माँ बाप का इतना महबूब बेटा कि उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में हसद पैदा कर रही थी। इतना महबूब बेटा है, इतना राज दुलारा बेटा है। कितनी कदर थी घर में, कितनी मोहब्बत थी बाप के दिल में कि लोग हसद करने लगते हैं इस मोहब्बत की वजह से। और अब इतने महबूब बेटे, इतने हसीन बेटे की इतनी नाकदरी कि 20 दिरहम के एवज बिक गया। क्यों बेचा था इन्होंने 20 दिरहम के एवज? जल्दी जल्दी में बेचा था, क्योंकि उनको पता था कि कहीं वारिस आ गए, कहीं लवाहिकीन आ गए तो बेटे को ले जाएंगे। बस लवाहिकीन के आने से पहले पहले जल्दी बेच दिया। 20 दिरहम के एवज कितनी नाकदरी है। याद रखिएगा, नाकदरी होना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और बस औकात हमारी ज़िंदगी में ये आजमाइश आएगी, लोग नाकदरी करेंगे हमारी। और दीन की दावत में तो ये आजमाइश बहुत ही ज़्यादा आती है। आप इतनी खैर की बात बता रहे होते हैं और लोग सुन के नहीं देते, नाकदरी कर देते हैं। ज़िंदगी में नाकदरी की आजमाइश को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे कैसे गुजार रहे हैं? सब्र और खामोशी। जब भी नाकदरी की आजमाइश से गुजरे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मोहसिन की सुन्नत नज़र आ रही है कि जब नाकदरी की जाए तो सब्र है, तहम्मुल है और खामोशी है। मैं बच्चियों से मुखातिब हूँ। बसा औकात ख़वातीन और बच्चियों की ज़िंदगी में भी एक नाकदरी का मरहला आया करता है। वो बच्ची जब अपने मेके से रुखसत होकर अपने ससुराल में जाती है, उसको कदर और अपनी जगह बनाने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। और वो इनिशियल पीरियड बसा औकात नाकदरी की आजमाइश का उसको अबूर करना होता है। अपने बाप, अपने घर में, अपने वालिदैन के घर में तो उसकी बड़ी कदर थी, वो बड़ी लाडली थी, वो बड़ी राज दुलारी थी, अम्मा की भी प्यारी थी, बाप की भी आंखों की ठंडक थी, बड़ी सियानी भी थी। अम्मा अब्बा उसके मशवरे के बगैर चलते ही नहीं थे। बाप फख्र से कहता था मेरी बेटी बड़ी समझदार है। माँ बड़े फख्र से कहती थी मेरी बेटी बड़ी सियानी है। दादी, बाप, भाई सब कहते थे हमारी बहन बड़ी सुघड़ है। वो तो घर की रौनक थी, वो घर की मोहब्बतों का गहवारा थी। और वो बड़ी सियानी, समझदार और बड़ी सुघड़ और बड़ी सेंसिबल थी। अचानक जब उसका घर मुंतकिल होता है, वो बेवकूफ़ भी बन जाती है, वो अहमक भी बन जाती है, वो नालायक भी बन जाती है, वो नकम्मी भी बन जाती है, वो फोहड़ भी बन जाती है, वो फजूल खर्च भी बन जाती है, और वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी बन समझी जाती है। होता है, बस औकात होता है। बस औकात लोग दिल में समझते हैं, बस औकात वाकई ताने तिश्ने भी मिलते हैं। इस हालत में क्या करना है? नाकदरी की इस आजमाइश में बच्चियों को मैं हमेशा मशवरा दिया करती हूँ, खामोशी, खामोशी और सब्र। क्योंकि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका सब्र और उसकी खामोशी ही है। वो औरत जो इन दो जेवरात से आरास्ता है, वो ज़रूर ही कामयाब हो जाती है। सब्र और खामोशी के साथ जब इस नाकदरी के फेज़ को खिदमत के साथ गुजार दिया जाए, तो फिर अपनी कदरदानी इंसान खुद ही वक्त के साथ पैदा करने में कामयाब हो जाता है। और मैं फिर आज आपके साथ कोई मशवरा शेयर करूंगी जो मुझे मेरी उस्ताद ने दिया था। मालूम है ना आपको क्या मशवरा? बच्चियों को मैं ज़रूर ही देती हूँ, ख़ासतौर पे जिस बच्ची की शादी होने वाली है उसको मैं वो मशवरा ज़रूर देती हूँ जो मेरी उस्ताद ने मुझे दिया था। मशवरा है कि जब अपने नए घर में जाओगी तो कुछ देर के लिए क्या बन जाना? उस घर की बांदी बन जाना। जब नए घर में जाओगी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, इब्तदाई 2-3 सालों के लिए
बिज़रा सनीन, कुछ सालों के लिए उस घर की बांदी बन जाना, लौंडी बन जाना, खादना बन जाना, कुछ ही देर के बाद यकीनन उस घर की मालकन बना दी जाओगी। लेकिन अगर जाते सार तुमने मालकन बनने की कोशिश की तो याद रखना सारी जिंदगी बांदी बना के रखी जाओगी। इसको पल्ले से बांध लीजिएगा, आजमूदा भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो लिहाजा ये सब्र, ये खामोशी और तहम्मुल से खिदमत पर अल्लाह के अहकामात और उसकी रज़ा के लिए जमे रहना, ये नाकदरी को कदरदानी में ज़रूर बदल देता है। अल्लाह हमें सब्र और अल्लाह हमें तवक्कुल और कनात के ज़ेवरात से आरास्ता कर दे। अच्छा जनाब, अब गुलाम बना दिए गए, गुलाम बन गए, फिर क्या हुआ? गुलामों की मंडी में बिके। किसने खरीदा? अजीज़ मिस्र ने। मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बईद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और हम इसे बेटा बना लें। किसने खरीदा है? अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामों की मंडी में से खरीद लिया। अजीज़ मिस्र कौन है? अक्सर मुफस्सरीन कहते हैं कि ये इनका नाम नहीं था, ये इनका लक़ब था। जैसे फ़िरौन भी किसी शख्स का नाम नहीं था। फ़िरौन जो किप्तियों के हुक्मरान थे, जैसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एमएनएस कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, वो क्या होता है? वो एक ओहदे की डेजिग्नेशन होती है ना, एक पोस्ट होती है, डीएसपी होता है, एसपी होता है, एसटी होता है, ये सब क्या है? कुछ पोस्ट्स हैं, कुछ ओहदों के नाम हैं। इसी तरह अजीज जो है कोई किसी बादशाह के किसी मुकर्रब ओहदे, किसी बादशाह के वजीर का कोई एक नाम, एक पोजीशन, एक ओहदे की डेजिग्नेशन का एक नाम था। तो गोया एक बादशाह को कोई वजीर है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। और फिर ये वजीर कैसे? ये वो शख्स थे जो मालदार भी थे, साहिब इक़्तिदार भी थे, हकूमत में इनको ओहदा भी था, इक़्तिदार भी था, इनके पास दुनिया का इल्म भी था, हकूमत को ओहदे को चलाने के इनके पास तरीके भी थे, इनके घर में वो माहौल भी था, और फिर ये लाऔलाद भी थे और बड़े मेहरबान और बड़े शफीक भी था। तो लिहाजा इन्होंने अपनी बीवी को ये भी कहा कि इसको इज्जत के साथ रखना और शायद हम इसको बेटा बना लें। क्या बात फिर से समझ आ रही है? अल्लाह जब तकलीफ दे रहा होता है तो तकलीफ देने के वसीले साथ साथ फराहम करता जाता है। अल्लाह ने कौन सी आजमाइश दी थी? अरे गले में गुलामी का तौक डल रहा है, गुलाम बनाए जा रहे हैं। गुलामी बहुत बड़ी आजमाइश है। आज़ादी की ज़िंदगी के बाद गुलामी की ज़िंदगी बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन जब अल्लाह ने गुलामी की आजमाइश दी तो गुलामी की आजमाइश के साथ उस आजमाइश की आसानी का वसीला और ज़रिया भी बना दिया। ऐन मुमकिन था कि गुलाम बनाता और गुलाम बनाने वाला मालिक कोई जाबिर होता, कोई जालिम होता, कोई बखील होता, कोई कंजूस सा शख्स होता, कोई गरीब सा शख्स होता, वो मारता, पीटता, ज़रूरत से ज़्यादा मुशक्क़त लेता, अपनी ताकत और अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम लेता। क्या हज़रत बिलाल का मालिक जालिम नहीं था? क्या बहुत बड़े बड़े सहाबा किराम के जालिम मालिक नहीं थे? लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जब गुलामी की आजमाइश डाली तो उस आजमाइश में आसानी और सहूलत का तरीका आजमाइश के साथ ही दे दिया। अब याद आ रहा है? बात समझ में आ रही है? जब अल्लाह तकलीफ देता है तो तकलीफ को काटने के वसीले, सबब, असबाब वो ही फराहम करता है। और दूसरी बात, वो फराहम करता है, छोड़ता नहीं है उस आजमाइश पे किसी को। हाँ, कभी देर से करता है। कुएं के अंदर कुछ देर रहे थे, जरा देर के बाद काफले वालों ने निकाला और यहाँ पर गुलाम बने और साथ ही अच्छा मालिक दे दिया। तो लिहाजा अल्लाह तकलीफ देता है तो तकलीफ काटने के वसीले वही बनाता है और वो बनाता है, छोड़ता नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखे कितना अच्छा वसीला बना दिया, बिल्कुल वैसा ही वसीला जैसे आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत के लिए किसको मुकर्रर किया था? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। क्या थे? एक नबी भी थे, वहाँ से इल्म भी मिला, नबूवत की किरणें भी मिली, वहाँ से मोहब्बत भी मिली, वहाँ से शफ़क़त भी मिली, वहाँ पे रिश्तेदारी का मामला भी था, और क्या था? लाऔलाद भी थे, है ना? तो इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐन उस घराने में पहुँचा दिया जहाँ मोहब्बत भी मिली, जहाँ नरमी भी मिली, जहाँ शफ़क़त भी मिली, जहाँ हुकूमत, ओहदे, इक़्तिदार का इल्म सीखने का मौका भी मिला। होता क्या है? जो अल्लाह चाहता है। भाइयों ने तो ये नहीं चाहा था, लेकिन अल्लाह ने चाहा था। और अल्लाह ने जब चाहा था तो देखें,
جس کو اللہ اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے، کیسے حالات کی بھٹی، کیسے آزمائشوں کی بھٹی اور حالات کے اتار چڑھاؤ مد و جزر میں سے گزار کے اپنے کام کا بنا رہا ہے نا رب۔ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے کام کا بنائے، تو کیا آزمائشوں میں سے گزرنے پر تیار نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بناتا ہے نا، تو پھر اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں پرکھتا ہے، اس کو حالات کے اتار چڑھاؤ میں سے گزارتا ہے، اس کو مد و جزر زندگی میں سے گزارتا ہے۔ گزرنے کو تیار ہے؟ یہ قدم قدم بلائیں سوات کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جن کو زندگی ہو پیاری۔ نہیں، اگر آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرنے پہ تیار نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنے، اب پتہ چلا آزمائشوں کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نکھار کے اپنے کام کا بنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف حالات میں سے گزار رہے ہیں، اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں، اور جس کو کام کا بنانا چاہتا ہے نا، اللہ خود ہی اٹھا کے اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لے، اور اللہ منتخب کرنے کے بعد، ہمیں چننے کے بعد، ہمیں اور اپنی اولادوں کو اپنے کام کا بنا لے۔ اللہ ہمیں صبر بھی دینا، اللہ ہمیں شکر کے زیور سے بھی آراستہ کرنا۔ ربی آئینی علی ذکر کہا و شکر کہا و حسن عبادتک، اللہ ہماری عبادات میں حسن بھی عطا فرما، ہمیں ذاکر شاکر صابر بھی بنا، کہ جب تو ہمیں حالات کے مد و جزر میں پرکھے، آزمائے، رگڑے، ہمیں مانجے، تو اللہ ہم صابر شاکر بن کے تیرے پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے، ہمیں اپنی دین کی اشاعت کے لیے منتخب فرما، اللہ اپنی رضا عطا فرما اللہ، لیکن ان مراحل میں ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا اللہ، ہماری طاقتوں اور ہمارے ظرف، ہمارے حوصلے سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا اللہ، ہمیں اپنے کام کا بنا کر ہمیں دین کی خاطر جہاد، تبلیغ اور ارشاد کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا وہی جو اللہ چاہتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ پہلے باپ کے پاس رکھا تھا، وہاں پہ کیا کیا ملا تھا؟ وہاں محبت ملی تھی، وہاں پہ حسن سلوک سیکھا تھا، وہاں پہ حسن اخلاق سیکھا تھا، حسن معاملات سیکھا تھا۔ ارے نبوت کی کرنوں میں پلے بڑے تھے، نبوت کی تعلیم سے آراستہ ہوئے تھے۔ جب یہاں پہ معاملہ تکمیل کا ہو گیا، محبت ملی، محبت کرنی سیکھی، احسان ملا، محسن بننے کا طریقہ سیکھا، دین کا علم سیکھ لیا، نبوت کی تعلیمات سیکھ لیں۔ اب یہ جب شعبہ زندگی کا پورا ہوا، اللہ نے باپ کی گود اور نبی کی تعلیم کی سرکے سے نکال کر اب کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کام کا بنانا چاہتا ہے، اللہ حکومت، عہدے، اقتدار اور دنیاوی علوم کے خزانے جہاں ملیں گے اس گھر میں پہنچا دی۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ غلامی میں بھی کیا تھا؟ حکمت تھی نا، جب غلام بنا کے رکھے گئے تھے اس میں حکمت کیا تھی؟ کتنی بڑی خیر نکل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم دینا چاہتے تھے جو مستقبل میں مفید بنے گا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ عطا کیا اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے۔ اب نبوت ملی، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب اس کے بعد کہانی کا اگلا حصہ، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ روداد میں سے وہ کڑیاں اور وہ حصے جو سیکوینس کے ساتھ ہمیں ساری روداد ایکچولی سمجھا دیں گے وہ بتائی جائیں گے، ساری روداد کے پھر اس گھر میں کیا ہوتا تھا، کیا ڈائیلاگس تھے، اس کو نہیں بتایا گیا۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ، جس عورت کے گھر میں وہ رہتا تھا یہ کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ عزیز مصر کی بیوی وہ کیا کرنے لگی؟ وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی ہائی تعالیٰ کا، یعنی تو آجا، کس چیز کی آزمائش آ گئی؟ اب اگلی آزمائش، اللہ ایک آزمائش کے بعد آزمائش کو ٹالنے، اس میں خیر اور حکمت نکالنے کے ساتھ پھر اگلی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اب کون سی آزمائش ہے جی؟ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، ایک نیکوکار صالح متقی کے لیے تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ بدکاری کی دعوت، بدکاری، بے حیائی، فحشکاری، زناکاری کی دعوت، یہ بہت بڑی، یہ ایک روحانی آزمائش آ گئی۔ کہیں جسمانی آ رہی ہیں، کہیں سوشل آ رہی ہیں، کہیں سائیکولوجیکل آ رہی ہیں، کہیں معاشی آ رہی ہیں، ہر قسم کی آزمائشیں جو ہے وہ پے در پہ آ رہی ہیں۔ یہ اب ایک عجیب نوعیت کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اس بدکاری کی دعوت کی شکل میں اس نے کہا کہ آجا، نیکوکاروں کا طریقہ کیا ہے؟ دہرا لیجئے، بخاری کی حدیث،
اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں جو 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک شخص کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک نوجوان کا تذکرہ کیا، وہ شخص، وہ نوجوان جس کو کسی جوان خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا تقوی کر کے بدکاری اور زناکاری کی دعوت کا پر لبیک کہنے کی بجائے اس کا انکار کرنے والا با حیا حیادار سخت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ویسے بھی حدیث آتی ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے۔ یہ وہ حیا ہے جس کو اب آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش دی، ایک خوبصورت خاتون ہے، مالدار بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس دعوت پر اگر لبیک کہا تو کیا ہے، ظاہر ہے غلامی کا وہ دور آسان ہو جائے گا، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس نے بدکاری کی دعوت دی اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ مومنین کا رویہ، صالحین کا رویہ۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہر گناہ، ہر برائی، ہر خطا، ہر نافرمانی، ہر سرکشی، ہر بے حیائی، ہر اللہ کی حدود سے تجاوز کی دعوت پر کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگنی ہے تو اللہ ہی سے پناہ مانگنی۔ بدکاری کی دعوت پر انکار کر دیا، گویا کیا رویہ اور کیا صفت نظر آ رہی ہے؟ اخلاق یوسف علیہ السلام میں سے ایک رویہ با حیا ہونے کا اور حیادار ہونے کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ اب پھر انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت، اچھی جگہ بخشی اور میں یہ کام کروں۔ یہاں ربی سے مراد مفسرین 2 معنی لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ یہاں رب سے مراد ایک دنیاوی مربی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مالک بھی تھے۔ عزیز مصر مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا مربی، دنیا کا مالک، دنیا میں تو پالنے پوسنے والا، کھلانے پلانے والا وہ مالک ہی ہے۔ تو کچھ تفاسیر میں ربی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے مالک عزیز مصر مراد ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولا اور دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے مالک نے، عزیز مصر نے تو مجھے اتنی عزت کا ٹھکانہ دیا ہے، اتنی آرام کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ، اتنے اکرام کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اچھی جگہ دے کر رکھا ہے مجھے، اور میں اس کے پس پردہ، میں اس کے پیچھے کیا کروں؟ میں جس تھالی میں کھاؤں میں اسی میں چھید کروں؟ کیا میں نمک حرام ہو جاؤں؟ کیا میں نمک حرامی کا طریقہ اختیار کروں؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ وفادار ہے، اپنے محسن کے، اپنے مربی کے وفادار ہیں، حق شناس ہیں، محسن کا حق ادا کرنے والے اور محسن کے احسان کا بدلہ ادا کرنے والے۔ اور کیا ہے؟ خیانت کار نہیں ہے۔ اس مالک کا گھر، اس کی بیوی، اس کا مال، اس کی چیزیں پیچھے سے مالک کی کیا تھیں؟ اس مالک کی امانت تھیں۔ حدیث میں ہے نا کہ تمہیں سے ہر شخص رائی ہے، مرد اپنے گھر کا رائی ہے، اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور گھر کے مالکوں کی غیر موجودگی میں غلام اپنے گھر کا رائی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رعیت کا احساس ہے، یہ امانت کا احساس ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، کہ میرا مالک، یہ پورا گھر، اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو میرے پاس اس مالک کی امانت ہے۔ تو گویا امانت دار ہے، خیانت کار نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور صفت، ربی کا دوسرا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اور میں ایسی بدکاری کا عمل کروں؟ کون سا رویہ ہے؟ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے، شکر گزار ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا گھر اور اتنا اچھا ٹھکانہ غلامی میں دیا ہے، اور گویا عملی شکر بھی کر رہے ہیں، زبان سے شکر بھی کر رہے ہیں۔ عملی شکر کیا ہے؟ کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی حدود کے مطابق استعمال کرنا عملی شکر کا طریقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ایک رویے اور اس ایک عمل میں ان کے کتنی صفات نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے
سب سے پہلے رویہ حیا، با حیا ہے، حیادار ہے. دوسرا رویہ وفادار ہے. تیسرا رویہ امانت دار ہے، خیانت کار نہیں امانت دار ہے. چوتھا رویہ شکر گزار ہے. یہ ہے نبیوں کی صفتیں. اور یہ دیکھیں شکر گزار ہیں، کس حالت میں شکر کر رہے ہیں؟ حالت تو دیکھیں، کیفیت تو دیکھیں، کس حالت میں شکر کر رہے ہیں. ان کی حالت کیا ہے؟ بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈالا تھا، وہاں سے غلاموں کی منڈی میں بکے ہیں، اب غلامی کا توق گلے میں ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پر یہ آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بہت اچھی جگہ دی. اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اور اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اور تکلیفوں کے طوفانوں میں جب غلامی کی حالت میں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی زندگی دی ہے. یاد رکھیے گا، شکر کا معاملہ کسی کی نعمتوں کے ساتھ نہیں ہے. نعمتوں کی کثرت کا ہونا شکر کے لیے ضروری نہیں ہے. شکر اصل میں انسان کی زندگی کے سوچنے کا زاویہ ہے. تھاٹ آف مائنڈ، سوچنے کا رویہ کیا ہے، سوچنے کا زاویہ کیا ہے، نظر کیسی ہے، وہی انسان کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے. زاویہ نگاہ زندگی کے اندر شکر لاتی ہے. تھاٹ پروسیس شکر لاتی. ایک ہی حالت میں، ایک جیسی نعمتوں میں ایک شخص نہ شکرا، مایوس، نا امید، پریشان، ڈپریسڈ، اور انہی نعمتوں میں، انہی حالتوں میں رہنے والا دوسرا شخص بڑا شکر گزار ہو کے خوش اور شادہ فرح. دو بہنیں ہیں، دو بھائیوں کے گھر میں جاتی ہیں، ایک جیسا معاشی حالت ہے، ایک جیسا سیٹ اپ ہے، ایک جیسا گھر ہے، ایک جتنے ملازم ہیں، ایک جیسی گاڑیاں، ایک جیسا پہنتی اوڑھتی ہے. ایک بہن شکر گزار ہے، اس کا تھاٹ پروسیس صحیح ہے، اس کی زندگی کی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ سچا ہے، وہ شکر گزار ہے. اور دوسری منفی سوچ والی ہے، ہر وقت نہ شکری ہے، وہ مایوس ہے. شکر کا تعلق ہماری زندگی کی نعمتوں کے ساتھ نہیں، ہمارے دل کی حالت کے ساتھ ہے. شکر کا تعلق میری دل کی حالت اور میری زندگی کے سوچ کے ساتھ ہے. وہ انگلش کا ایک مقولہ سا مجھے یاد آ رہا ہے: ٹو مین behind the prison bars. Two men behind the prison bars. One looked at the stars, one looked at the darkness, and other looked at the stars. مطلب دو قیدی ہیں، وہ زندہ کی زنجیروں میں ہے، وہ قید خانے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ایک ان میں سے دیکھتا ہے، اور جب اس کھڑکی کے سے باہر جھانکتا ہے، ایک کو تو رات کی تاریکی نظر آتی ہے اور ایک کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا سوچ کا طریقہ ہے جو ہماری زندگی میں شکر کی نعمت لاتا ہے یا ناشکری کی عذاب لاتا ہے. اپنی زندگی کے رویوں کو مثبت بنانا ہے. ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. یہ نعمتوں کی کثرت نہیں ہوتی جو بندے کو شکر گزار بناتی ہے. یہ میرے اپنی دل کی حالت، میری زندگی کی سوچ کا طریقہ ہے جو مجھے مشکور بنا کے شادہ اور فرحہ بنا دیتی ہے. بہرحال اس حال میں بھی اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کا اور واقعی آپ دیکھیں کہ ہر حالت میں شکر کے پہلو تو ضرور ہے. کیا خیال ہے اس حالت میں شکر کا پہلو نہیں تھا؟ وہ تو دیکھنے والے کو نظر آتا ہے. یہاں پہ ناشکری کی بھی بہت سی حالت ہے. اپنی بستی سے دور ہوں، اماں ابا سے دور ہوں، غریب مجبور ہوں، غریب الوطن ہوں، پرائے قوم میں بیٹھا ہوں، غلام بن کے صبح سے شام کو جوتا جا رہا ہوں. ناشکری کی ہزار چیزیں ہیں، بلکہ ہیں ہی ساری ناشکری کی. لیکن ایک شکر کی بات بھی، شکر ہے کنویں سے زندہ بچ تو گیا، شکر ہے بک کے کسی اچھے مالک کے پاس پہنچ تو گیا. بس یہ شکر ہوگا تو زندگی خوشحال ہو جائے گی. اللہ ہمیں اپنی زندگی کی نعمتیں یاد رکھ کے خوشحال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کہنے لگے کہ میرے رب کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے قندر و منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. کون فلاح نہیں پاتا؟ ظالم کون ہے اور فلاح کون نہیں پاتا؟ بے حیائی، فحاشی، عریانی، کباگری اور زنا کاری کی دعوتوں پر لبیک کہنے والا ظالم بھی ہے، اور ایسا ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا. اللہ
اپنے ماحول میں جہاں بے حیائی ہو، جہاں فحاشی ہو، جہاں حیا کا جنازہ بکھر رہا ہو، جہاں حیا سوزی یا زنا کاری ہو، چاہے نگاہ کی، چاہے کان کی، چاہے زبان کی، چاہے دل کی، اللہ اس پر لبیک کہنے کے بجائے اس کا انکار کر کے فلاح پانے والا خوش نصیب بنا دے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ بے حیائی سے بچے کب تھے؟ جب اللہ کی برہان تھی۔ حیا ملی کب تھی؟ جب اللہ کی پہچان تھی۔ وہ بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اللہ آج ہمارے معاشرے میں جب اتنی بے حیائی ہے، اللہ اتنی بے حیائی ہے، اتنی فحاشی ہے، اتنی عریانی ہے، اتنی زناکاری ہے، نگاہوں سے کانوں سے زنا کے اتنے مواقع موجود ہیں، اللہ اپنی برہان عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنا ایمان اور اپنی پہچان عطا فرما دے کہ اللہ حیا کا لبادہ اوڑھ کر زندگی گزارنے والے با حیا با کردار بننے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ ہاں، چنے ہوئے بندوں کی ایک لازم صفت کیا ہے؟ جب ان کو بے حیائی، فحاشی، بدکاری، زناکاری، کسی قسم کی فحشگاری کی دعوت ہو تو انہیں کیا کہنا ہے؟ رب کی برہان جن چنے ہوئے بندوں کو مل جائے ان کو ان دعوتوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان دعوتوں کو پہچاننے، سمجھنے اور ان پر لبیک کہنے کی بجائے چنے ہوئے بندوں کی صفت پر جمنے، حیادار بندوں کا پیمانہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ کیا ہوا؟ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اب اگلی آزمائش، غلامی کے دور میں اگلی آزمائش کیا تھی؟ بہت بڑی آزمائش ہے نا، ایک با حیا شخص کے لیے، صاحب ایمان متقی پرہیزگار شخص کو بے حیائی کی دعوت، فحش کاری کی دعوت، زنا کاری کی دعوت، اتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے آزمایا تھا، لیکن میرا رب کیا کرتا ہے؟ میرا قدیر رب جو آزمانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ حکیم ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ جہاں آزمائش بھیجتا ہے اس آزمائش کو دور کرنے کے طریقے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ اللہ نے آزمائش کاٹی کہ نہیں کاٹی؟ آزمائش آئی تھی لیکن اللہ نے فوری فوری کاٹ دی۔ آزمائش کے ذرا رساں اثرات آنے سے پہلے پہلے کاٹ دی۔ ہاں، اللہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ ادھر اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا فتنہ کہ وہ عورت ان کے حسن میں مبتلا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ان کو دعوت دے رہی ہے، لیکن اتنی بڑی آزمائش اللہ نے آنن فانن ٹال دی۔ اللہ کن کی آزمائش ٹالتا ہے؟ جو اس کے صابر شاکر، اس کے اطاعت گزار بن کے رہتے ہیں۔ اللہ نے آزمائش کیسے ٹالی؟ وہ دروازے کی طرف گئے تو ان کا شوہر وہاں پہ آ گیا، خاتون کا شوہر یعنی عزیز مصر آ گیا۔ تکلیف آئی تھی، اللہ نے اس کو ٹالنے کا طریقہ بنا دیا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے، اسے سخت عذاب دیا جائے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش تو ٹال دی، لیکن اس عورت کی کیفیت دیکھیے، عورت کیا کر رہی ہے؟ ویسے بھی ذرا معاشرے کا حال تو دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ جس معاشرے سے تھا، اس معاشرے کے اخلاقی بدحالی کا اندازہ ہو رہے؟ کھاتے پیتے مالدار صاحب اقتدار حکومت اور عہدے والے گھروں کی بیویاں اور عورتیں کس قدر بدکار ہیں، کس قدر بدچلن ہیں۔ معاشرے کی بدکاری، معاشرے کی فحشگاری، معاشرے کی زناکاری، ارے اچھے اچھوں کے گھر زناکاری کے اڈے بنے ہوئے، اچھے اچھے گھروں کے حالات کے اندر بدکاری اور بے حیائی رائج نظر آتی ہے۔ اس معاشرے کا حال ہے جس کے ساتھ سابقہ پیش آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بہرحال خاتون کا رویہ کیا ہے؟ وہ جو پہلے ڈورے ڈال رہی تھی، وہ جو دعوتیں دے رہی تھی، وہ فوراً کیا کرتی ہے؟ وہ پانسا پلٹ جاتی ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، فوراً کیا کہنے لگتی ہے کہ پوری کی پوری نیت اس نے خراب کی تھی اور میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیوں بول رہی ہے؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جس میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے۔ اس میں حیا تھی؟ ارے بے حیا ہی تو ہو گئی تھی، حیا ہی تو نکل گئی تھی، حیا کا شیرازہ ہی تو بکھر گیا تھا، جنازہ اٹھ گیا تھا اس کی حیا کا۔ بس اب جب حیا نہیں رہی تھی تو پھر جو چاہے کرے۔ حیا نہیں رہی تھی، اس نے بدکاری کی دعوت بھی، زناکاری کی دعوت بھی دی، پیچھے بھاگی بھی، دوڑی بھی، اور اب جھوٹ بھی تبھی بول رہی ہے۔ بے حیائی سارے برے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آج ہمیں اپنی
اور اپنی اولادوں کو حیا کے لبادے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ اس کی نیت کیا ہو، وہ قید کی جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک مختصر سا جملہ۔ بسا اوقات مشکل حالات میں، آزمائش میں، اب اگلی آزمائش کیا ہے؟ ایک آزمائش تھی بدکاری کی دعوت، اس سے اگلی آزمائش تہمت اور الزام، بدکاری کا، زناکاری کا، گناہ کا، کبیرہ گناہ کا الزام لگا دیا جانا۔ کیسی کیسی نوعیت کی آزمائشیں آئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ہر ہی نوعیت آ گئی، ہر ہی نوعیت کی آزمائش آتی ہے۔ اب الزام لگ گیا، یہ الزام تو کسی گناہگار پر بھی لگ جائے تو بڑا تکلیف دہ ہے۔ اتنے سوالے، اتنے با حیا، اتنے با وفا، اتنے امانت دار شخص پر جب اتنا بڑا کلنک کا ٹیکا لگ گیا، وفا پر بھی لگ گیا، خیانت کا بھی لگ گیا، بے وفائی کا بھی لگ گیا، خیانت کا بھی لگ گیا، بے حیائی کا بھی لگ گیا، زناکاری کا بھی لگ گیا، مجھے بتائیں کیا بڑی آزمائش نہیں؟ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن آزمائش آتی ہے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فوراً ہی آزمائش کو کاٹنے کا طریقہ اختیار کر دیا۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ گویا اب گواہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ کیا آج یہ بات دل میں گھر کر گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں صرف اللہ کے نافرمانوں کو نہیں، اللہ کے نیکوکاروں کو بھی آتی ہیں؟ اللہ نیکوکاروں کو آزمائشیں کیوں دیتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پرکھ کے، ان کو رگڑ کے، ان کو مانچ کے اپنے کام کا بنا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ آزمائشیں جب دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ آزمائشیں جب دیتا ہے تو ٹالتا وہ خود ہی ہے، اور وہ ٹالتا بھی ہے بس اوقات دیر سے۔ اب دیکھیں کتنی جلدی ادھر الزام لگا، ادھر دھبا لگا، ادھر تہمت لگی، اور ساتھ ہی اللہ نے برات کے لیے ایک گواہ بنا دیا۔ ہوتا کیا ہے جو صاحب اقتدار چاہتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے جو بڑے بڑے ظالم چاہتے ہیں؟ نہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کسی کا معاون بننا چاہتا ہے تو غیب سے کس کو معاون بنا رہے ہیں؟ اس عورت کا اپنا ہی ایک رشتہ دار حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی مدد کیا کر۔ لا تحزن ان اللہ معنا کا اصول یاد رکھ لیجئے۔ اچھا، یہ جو گواہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے رشتہ داروں میں سے پرائے وطن کے اندر اس عورت کے ہی اہل خانہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے پہلے معاونت کے لیے عورت کا شوہر آ گیا اس دعوت میں، اور پھر اب الزام کو دھونے کے لیے وہ گواہ اس عورت ہی کے خاندان والوں میں سے آ گیا۔ اور پھر گواہی کیسے دی؟ شہادت کیسے دی؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھ لو، اور بڑا لاجیکل سا پروف تھا۔ جب شوہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، کیا کہا؟ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، بے شک تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہیں۔ رودات کو پڑھتے ہوئے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ کیا یہ تبصرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے عورتوں کے بارے میں؟ نہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے میں یہ جملہ کس کا کوٹ کیا ہے؟ عزیز مصر کا جملہ ہے جو اس نے اپنی چالاک چال باز بیوی کے لیے کہا تھا۔ یہ آیت کے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے خواتین کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے اس رودات میں صرف عزیز مصر کا جملہ، وہ تاثر جو اس نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں دیا تھا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بس اوقات اس آیت کو کچھ مرد جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کو کہا ہے کہ تم بڑی چال باز ہوتی ہو، تم بڑی ہوشیار ہوتی ہو، اور تم بڑی فراڈ ہوتی ہو، اور تم بے ایمان ہوتی ہو، اور تم دھوکے باز ہوتی ہو، تو اس جملے کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حتمی بیان عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزیز مصر کا جملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز مصر نے کہا کہ تم عورتوں کی چال بازیاں بہت زیادہ ہیں، بڑے واقعی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس کے معاملے میں درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ معاشرے کا حال دیکھ رہے؟ کیفیت نظر آ رہی ہے؟ اس کیفیت کی وجہ بھی نظر آ رہی ہے۔ معاشرے کا حال کیا ہے؟ اس معاشرے کے مرد، حالانکہ یہ اتنا صاحب اقتدار ہے، عزیز مصر ہے، عہدے پر ہے، حکومت میں ہے، اقتدار میں ہے، اتنی پوزیشن اور ڈیزگنیشن پر ہے، لیکن اتنی پوزیشن، پوسٹ، مال والا شخص بھی اس معاشرے میں وہ مرد بحیثیت شوہر کتنا ہیلپ لیس ہے، کتنا بے وقت ہے، کتنا ہلکا ہے۔ کوئی ہے اس کے پاس اتھارٹی؟
کوئی ہے اس کے پاس طاقت؟ مرد کیا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے مرد کو کیا بنایا ہے؟ شوہر کو کیا بنایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، سارے کے سارے مرد، سارے کے سارے شوہر اپنی بیویوں کے اوپر کیا ہے؟ قوام. یہ قوام نظر آ رہا ہے؟ اس کی قوامیت کا کوئی عنصر نظر آ رہا ہے؟ نہ یہ اپنی عورت کی نگرانی کر سک رہا ہے، نہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، نہ اس کو سپروائز کر رہا ہے، نہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، نہ اس کو چیک کر رہا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اتھارٹی ہے، نہ اس کی کوئی مرضی ہے، نہ ہی اس کو ڈانٹ سک رہا ہے، نہ اس کو قابو میں رکھ سک رہا ہے. یہ قوام ہے؟ مرد قوام نہیں ہے. عورتوں کی کیفیت کیا ہے؟ معاشرے میں عورتیں کھلی چھٹی ہوئی ہیں، آزاد ہیں، کھلی چھٹی ہے. کیا کون سا قانون اور کون سی حد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس معاشرے میں رائج نظر نہیں آ رہی؟ گھر کے اندر مرد کی قوامیت اس معاشرے کے اندر نظر نہیں آ رہی. میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک حد، اللہ کے ایک حکم کی جب خلاف ورزی ہونے لگتی ہے، ایک حد سے جب تجاوز ہونے لگتا ہے، تو اس کے اثر بڑے وائڈ سپریڈ ہوتے ہیں، بڑے ضرر رساں اثرات ہوتے ہیں، اور بڑے دور رس بھی ہوتے ہیں. نسلوں تک اس کے اثرات چلتے ہیں اللہ کی ایک حکم کی نافرمانی. دیکھ لیجئے اس معاشرے میں مرد قوام نہیں ہے. مرد شوہر اپنے گھر میں قوام نظر نہیں آتا، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، خلقہ ہو گیا، بوتا بن گیا ہے. وہ حفاظت نہیں کر پا رہا، وہ قابو میں نہیں رکھ پا رہا، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ سپروائز نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. عورتیں آزاد ہیں، کھلی چھٹی ہے، بے لگام ہے. معاشرے میں کیا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ پورے کے پورے معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بدکاری ہے، زناکاری کا سیلاب نظر آ رہا ہے. جس معاشرے کے گھر کے اندر مرد کی قوامیت کا تصور نکل جائے گا، اس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، اور یعنی فحاشی زناکاری عام ہو جائے گی. قرآن کا ایک ایک حکم ایک سنہرا اصول ہے. ہمیں ایک ایک حکم کو سمجھ کر اس ایک ایک اصول کو اور ایک ایک حد کو اپنے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں یہ خوف عطا فرما دے، ہمیں یہ پہچان اور برہان عطا فرما دے کہ اگر حکم خداوندی میں سے ایک حد کا تجاوز ہو گیا تو اس کے اثرات ہمیں بھگتنے پڑے گی. یہ معاشرے نے بھگتے، عورتیں آزاد ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ حال ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی جب عورتوں کو بے جا کی آزادی دے دی گئی اور مردوں کی قوامیت کو عورتوں کو ان کی معاشی کفالت کا ذریعہ بنا کر، عورت کو مرد کی معاشی بیساکھی بنا کر جو عورت کو ایک آزادی دی گئی ہے، آج ہمارا معاشرہ اس آزادی کو بھگت رہا ہے. آج ہمارا معاشرہ اس بے حیائی کی آزادی کو بھگت رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اثرات نظر آ رہے ہیں. اور حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں پر لعنت کی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں جب یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اس میں 4 لوگوں کا تذکرہ ہے. مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ نے 4 لوگوں کی فہرست میں ایک شخص کا نام لیا کہ آپ نے فرمایا دیوس. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جس کی عورت بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کو حیا نہ آئے. وہ 4 لوگ جن کے لیے کبیرہ گناہ کا آپ نے حدیث میں تذکرہ کیا کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ان 4 کی فہرست میں ایک ہے دیوس، دال یا واو ثا. دیوس آپ نے فرمایا وہ شخص، وہ مرد جس کی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے، بے حیائی کرے، فحاشی کرے، عریانی کرے، کسی کیٹیگری میں کرے، لیکن اس کو حیا نہ آئے، وہ اس کو روکے نہ، وہ اس کو پابند نہ کرے، وہ دیوس ہے. اس کو غیرت ہی نہیں آتی، اس کو حیا ہی نہیں آتی. آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. اللہ ہمیں ان تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، جب یہ رودات پھیل گئی تو شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ صریح غلطی کر رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اس معاشرے میں اب مزید حالات نظر آتے چلے جا رہے ہیں کہ معاشرے کا حال کیا ہے، ڈسکشنز کیسی ہیں، کانورسیشنز کیسی ہیں، گفتگویں کیسی ہیں، اور خاص طور پہ اس معاشرے کی خواتین کے باتوں کے موضوعات کیا ہے. کیا ایسا ملتا جلتا معاشرہ میں اور آپ آج اس معاشرے کی شکل میں دیکھ نہیں رہے؟ کانورسیشنز اسکولوں میں، کالجوں میں،
اسٹاف روموں میں، کافی پارٹیوں میں ڈسکشنز کیا ہیں؟ آج یہی تو ڈسکشنز ہیں، یہی تو باتیں ہیں. آج ہماری اخباریں بھی ان کانورسیشنز اور ان گاسپس کے ساتھ بھری پڑی ہیں. تو لہٰذا یہی چرچے، یہی باتیں. ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر گناہ کا اور زنا کا الزام لگائے گا اور وہ 4 گواہ نہیں لائے گا تو اس چرچے کو روکنے کے لیے اور بے حیائی کے قصوں کو فروغ دینے اور اس کا چرچا روکنے کے لیے اسلامی معاشرے میں کیا ہے؟ حد قذف ہے. اور نظر آ رہا ہے آپ کو، جس معاشرے سے حدود الہی اٹھ جاتی ہیں وہاں پر یہ چرچے عام ہو جاتے ہیں. یہ ہے حدود الہی کی برکتیں اور فیوز. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ حدود رائج نہیں ہے، اسی لیے یہ چرچے عام ہیں. بالکل یہ وہی معاشرہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا معاشرہ ہے. اچھا، جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور میرے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، تو عزیز مصر کی اس بیوی نے کیا کیا؟ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کر دی اور ضیافت میں ان کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اگلا ماحول اور صحبت دیکھ لیجیے، ایسے لگ رہا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں تو بالکل ہی آزاد ہیں، کھلی چھٹی ہے، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، محفلیں ہیں، قیام الطعام کی نشستیں قائم ہو رہی ہیں. آزاد ہو گئی ہیں نا عورتیں، ان کو نہ کوئی لگام ہے، نہ کوئی پوچھ پکڑ ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ دن کو ہے نہ رات کو ہے. گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کافی پارٹیاں ہو رہی ہیں، ٹی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کمیٹی پارٹیاں ہو رہی ہیں. آزاد اکیلی عورتوں کی دعوتیں، صحبتیں، محفلیں. اور پھر یہ صرف وہ کمیٹی پارٹیاں اور خواتین کی آپس میں ایکسکلوسیو محفلیں نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسراف کی محفلیں ہیں، ریاکاری کی محفلیں ہیں، نمود و نمائش کی محفلیں ہیں، تصنع بناوٹ کی محفلیں ہیں، نمود و نمائش کی محفلیں، حدود سے بڑی ہوئی یہ محفلیں. کوئی اللہ کی حد ان محفلوں میں قائم ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے معاشرے کا تقابلہ آج کرتے جائیں. آج یہ محفلیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. وقت ضائع ہو رہا ہے، خرافات. اور ان محفلوں میں گفتگو کیا ہے؟ کمیٹی پارٹیوں کی، کافی پارٹیوں کی، آزاد خیال عورتوں کی جو این جی اوز بناتی ہیں، پارلروں میں جاتی ہیں، جوڑے بناتی ہیں، پھر جوڑے دکھاتی ہیں، ایک دوسرے کے دیکھنے کے لیے محفلیں برپا کرتی ہیں. وہ بندہ تو لگا ہوا ہے صبح سے شام تک اس کے زیورات اور اس کے جوڑے بنانے کے لیے گدھے کی طرح وہ کام کر رہا ہے، کولیوں کو بیل کی طرح، اور بس یہ دکھانے کے چکر میں آج ہمارے معاشرے کا بالکل یہی حال ہے. اچھا، اس نے ایک محفل جو ہے وہ برپا کر دی، ہر ایک کے آگے تکیہ دار محفلیں ہیں، عشرت، کیف و سرور کی محفلیں، بکواس والی ممل گفتگو وہاں کے موضوعات ہیں، بیکار لا یعنی گفتگو. ہر ایک کے آگے اس نے چھری رکھ دی. پھر اس وقت جب وہ پھل کاٹ کے کھا رہی تھیں، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. آداب، مسنون آداب کھانے پینے کے حوالے سے یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں یہاں، کیونکہ چھری کی بات کی جا رہی ہے اور چھری سے پھل کاٹ کے کھانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس کی نفی نہیں کی جا رہی. تو لہٰذا یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ کھانے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ اپنے دست مبارک سے کھانا تناول فرماتے تھے. آداب زندگی میں بہت وضاحت سے بات کر چکے ہیں. اور آپ جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی ان پہلی 2 انگلیوں کے ساتھ اور اس انداز میں کہ سالن یا کھانے کے ساتھ انگلیوں کے پہلے 2 پور یا کم از کم 1 یا 2 پور سے زیادہ کھانا جو ہے نا وہ باقی ہاتھ کو گندا نہ کرے. بہرحال ہم آداب زندگی میں یہ سب چیز وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. لیکن جہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک سے کھانا سنت سے ثابت ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھری کے ساتھ گوشت کاٹ کھانے کی سنت بھی ثابت ہے. تو گویا آپ نے حیات طیبہ میں بہت سے واقعات حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اونٹ کا گوشت بنایا گیا یا میڈے کا گوشت جو ہے وہ پکایا گیا اور آپ تشریف فرماتے اور آپ نے گوشت کو چھری سے کاٹا اور آپ نے تناول فرمایا. گویا چھری وغیرہ یا چمچے کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، اجازت ہے، مکروہ نہیں ہے اور منع نہیں کیا گیا اور سنت سے ثابت ہے، یہ اپنایا جا سکتا ہے. ہاں، ہاتھ سے کھانا البتہ افضل اور مستحب ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ ان چیزوں کا استعمال منع ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، یہ تصور نہیں ہے. سنت میں ان چیزوں کا طریقہ ثابت ہے. چھری کانٹے سے، چمچ وغیرہ سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن چھری اور کانٹے دونوں سے کھانے کے حوالے سے ایک بات مد نظر رکھیے گا، کیونکہ جب چھری کانٹے سے کھایا جاتا ہے تو عموماً کیا ہمیشہ ہی، اور وہ جو چھری کانٹے والا بابا انگریز ہمیں سکھا گیا وہ طریقہ بھی ٹیبل ایتھکس میں یہی سکھا گیا کہ چھری ہوتی ہے سیدھے ہاتھ میں
کیونکہ کاٹنا اس سے جاتا ہے نا، لیفٹ ہینڈ سے کاٹا نہیں جائے گا. اور کانٹا ہوتا ہے، فورک ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ میں. اسے تو باقاعدہ پکڑنے کے ایتھکس بھی سکھائے، کیسے انگلی ہوگی، کیا ہوگا، اسے سارے ٹیبل مینر سکھائے ہیں. بہرحال اس نے اصل ٹیبل مینر نہیں سکھایا. چھری ہوتی ہے رائٹ ہینڈ میں، کانٹا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ میں. اور جب لقمے کو اور نوالے کو اس سے کاٹا جاتا ہے تو لقمہ لیفٹ ہینڈ سے اس کانٹے سے منہ میں ڈالا جاتا ہے. چھری کانٹے سے خود بذات خود کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے. ہاں اگر فرنگیوں اور انگریزوں کی اتباع کے لیے کھایا جاتا ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہوگا، یا فخر اور تفاخر کرنے کے لیے کھایا گیا تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہوگا. عاجزی اور انکساری کے لیے، سنت کو اپنانے کے لیے، سنت کی دعوت دینے کے لیے اگر وہ ایسی محفل میں بھی کھایا گیا ہاتھ سے تو انشاءاللہ یہ سنتوں کی ترویج کا ذریعہ بنے گا. بہرحال چھری کانٹے سے کھایا تو جائے گا، لیکن اگر کھایا جائے گا تو وہ لقمہ کاٹنے کے بعد چھری کو رکھ دیا جائے گا، کانٹے کو سیدھے ہاتھ میں لیں گے اور پھر لقمہ منہ میں ڈالا جائے گا. کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے لقمہ ڈالنے کی حدیث میں سختی سے ممانعت موجود ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو اس ادب کو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں دھیان میں رکھنا ہے. اچھا جی، وہ عورتیں پل کاٹ کے کھانے لگیں، اب اس میں مصروف ہیں. تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہے نا، اشارہ کیا کہ سامنے آ جا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ ہو کر رہ گئیں. یہ واحد موقع ہے پوری سورہ یوسف میں جہاں کس چیز کا تذکرہ ہلکا سا مبہم طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے آ رہے. حسن یوسف کا تذکرہ پوری صورت میں نہیں ملے گا، صرف یہ ہلکی سی نشانی ہے حسن یوسف کی پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بجائے کس چیز کا؟ ان کے احسان کا تذکرہ ہے، ان کی حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا، حسن معاملات کا تذکرہ ہے. یہ واحد ایک موقع ہے جس میں ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی ایک پوشیدہ اور مبہم سے طریقے سے حسن یوسف کی علامت نظر آ رہی ہے. اس پر نگاہ پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا نا، یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. لیں جی، یہ تو پیچھے کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے رجھانے کی کوشش کی ہے، اب کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا. وہ جو عربی کا مقولہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، مصرع عربی کا، دروغ کو حافظہ نہ باشت. جھوٹ بولنے والے کا حافظہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اصل میں جھوٹ بولنے والا ایک جھوٹ تھوڑا بولتا ہے، ایک جھوٹ بولنے والے کو پھر ایک جھوٹ کی لڑی بولنی پڑتی ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے. اور وہ ایک تھوڑا بولتا ہے، وہ تو عادی مجرم ہے، ایک کے ساتھ بھی جھوٹ، دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ. اس نے 20 معاملوں میں 20 جھوٹ بولے رکھتے ہیں. اس سے کیا پتا میں نے کس کو کیا کہا، میں نے کس کو کیا کہا. جھوٹے کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا، کبھی ایک بات کہتا ہے کبھی دوسری بات کہتا ہے. اب پہلے خود ہی کہتی تھی کہ میرا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے، اب خود ہی کہنے لگی کہ میرا قصور ہے. اور پھر دیکھیں کہ معاشرے کا حال کیا ہے. کہتی ہیں اگر میری بدکاری کی دعوت پر یہ لبیک نہیں کہے گا اور میری بات نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں، تکلیف میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ کتنی بڑی آزمائش آتی ہی چلی جا رہی ہے. تکلیف میں کس کو پکار رہے ہیں؟ جن کو رب کی پہچان ہے، رب کی برخان ہے، رب کی طرف پلٹ رہے ہیں. کیونکہ ٹالنے والا کون ہے؟ رب ہے نا. اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہیں کرے گا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت با حیا ہونا، حیا دار ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اور با حیا ہو کر کیا مانگ رہے ہیں؟ رب کی طرف مانگ رہے ہیں. اپنی حیا کی تکمیل اور اس عمل پر ثابت قدمی کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور آج یہ دعا بھی بہت خوبصورت سی دعا ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ عَلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. آج بسا اوقات جب ہم میں سے کچھ لوگ دین کے رستے پر چلنے لگتے ہیں تو مخالفتیں آتی ہیں. حیا کا لبادہ اوڑھتے ہیں، حیا کا لباس اوڑھتے ہیں، حیا کا پیمانہ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. تو آج کے اس بے حیائی کے معاشرے میں مذاق، استہزاء، تنقید، کرٹیسزم اور بڑی بڑی چالیں اور بڑی بڑی مخالفتوں کے عنصر، اس وقت مانگنے کی دعا کیا ہے؟
بے حیائی کی دعوتیں دی جاتی. ایک خاتون باحیا لباس پہنتی ہے، بے حیائی کی محفلوں میں بچی جانے کا انکار کر دیتی ہے، بے حیائی کی دعوتوں کا انکار کرتی ہے، بے حیائی کی صحبتوں میں جانے کا انکار کرتی ہے، اپنی حیا کا لباس اتارنے کا انکار کرتی ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں کٹک رہا ہوتا ہے، برا لگتا ہے ان کو وہ بے حیائی سے بچا ہوا لباس. لوگ مذاق کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اس وقت کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے پھیرے گا نہیں تو پھر میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. بہت خوبصورت دعائیں. کبھی زندگی کے ایسے مرحلے میں پھنس جائیں اور لگے کہ ان کی چالیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ کہیں میں ان کی چال میں پھنس کے اللہ کی نافرمانی کر کے بے حیائی کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، تو اس وقت مانگنے کے لیے بہت خوبصورت دعا. اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے؟ بے حیائی میں شامل ہونا، فحاشی، بدکاری، بے حیائی میں کی دعوت پر لبیک کہنا کس کا رویہ ہے؟ پڑھے لکھوں کا؟ جاہلانہ رویہ. آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جو باحیا ہے اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، اس کو گنوار کہا جاتا ہے. یہی تو چالیں ہیں. ان چالوں سے بچنے کے لیے یہ افیکٹو ترین دعا ہے. اللہ ہم اس دعا کو یاد رکھنے اور اللہ اس رویے اور اس عمل پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ یہ دعا مانگ کر جب ہم تیری طرف پلٹیں تو اللہ ہمیں اپنا بھی بنا لینا. اللہ ثابت قدم بھی دے دینا، ثابت قدمی بھی دینا. اللہ ہمارے دلوں کو سکینہ بھی دینا. اور اللہ وہ ان چالوں کو اپنی خاص نصرت اور معاونت کے ساتھ ان چالوں کو ہر ایسے مستقم سے ٹال بھی دینا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر تو نے ان چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان میں پھنس جاؤں گا، جاہلوں میں شامل ہوں گا. جب مانا، جب دعا مانگی، اپنی حیا کے پیمانے پر بچنے کی دعا مانگی تو کیا کیا؟ اللہ نے، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر دی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دی. بے شک وہی تو ہے جو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. حیا پر قائم رہنے کے لیے جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ رب جو مجھے اور آپ کو حیا کے طریقے سکھاتا ہے، مجھے اور آپ کو حیا کی حدود کا لبادہ پہناتا ہے، میرے اور آپ کے لیے حیا کی حدود نصب کرتا ہے، وہ حیا پر قائم رہنے کی دعا کرنے والوں کے لیے ان کی دعا ضرور سنتا ہے. اللہ ہماری یہ دعائیں ہمارے حق میں اور ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت تک اسے قید کر دیا، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بری اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. کیا ہوا تھا؟ جب عزیز مصر نے اپنی بیوی کے معاملے میں ساری رودات دیکھی تھی، سرکمسٹانشل ایویڈنسز دیکھی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، بیوی کا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بیوی کو برا بھلا کہا تھا. دیوس کی کیفیت ہے نا. بیوی کو برا بھلا کہا تھا، یا اس کو سزا دی تھی، یا اس کو کوئی مارا پیٹا تھا، یا لان تان کیا تھا. یا حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام تو ان کو درگزر کر دے، اس کو اگنور کر دے، اور بیوی چل تو اپنے گناہ کی معافی مانگے. دیٹ واز آل، فنشڈ، ختم ہو گئی تھی ردا. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ معاشرے کا حال نظر آ رہا ہے. کھلی چھٹی کن کو تھی؟ معاشرے میں آزاد کون تھے؟ معاشرے میں جو بے حیائیاں کر رہے تھے، جو فحاشی کرتے تھے، جو ریانی کرتے تھے، جو گناہ کے کام کرتے تھے، جو معصیت پیش آتے، وہ معاشرے میں دندناتے تھے، وہ معاشرے میں طاقتور تھے، وہ معاشرے میں آزاد تھے، وہ معاشرے میں بے لگام تھے. اور جو حیا کا لبادہ اوڑھنے والے تھے، جو با حیا تھے، وفادار تھے، امانت دار تھے، شکر گزار تھے، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا تھا. یہ وہ معاشرہ تھا جو تعاونوا علی الاسم والعدوان کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ رنگ ہے جو آج ہمیں معاشرے میں بہت عام نظر آتا ہے. آج طاقت کس کی ہے؟ عہدہ کس کا؟ اقتدار کس کا ہے؟ جو ناچتے ہیں، جو نتواتے ہیں، جو گاتے ہیں، لوگوں کو گانا گانے کی ترویج دیتے ہیں، اور جو ایسی محفلیں برپا کرتے ہیں، وہ حکومتوں اور عہدوں اور اقتدار کے ضامن بن کے، انقلاب کے ضامن بن کے، لوگوں کے آنکھوں کو مسحور کر کے، ان کے دلوں کو مسحور کر کے بے حیائی کے نعرے لگا کر آج کامیاب بننے والے. آج ہمیں حقیقت نظر آ جائے. اللہ اس قوم کو آج اپنا حقیقی حل نظر آ جائے، اور اللہ قرآن اور حدیث کی دعوت اس معاشرے تک پہنچانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.